بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو کاشانہ زنجانی میں میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے اور اب سب کی ہی جانب سے دیکھنے والوں کو بھی خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ایک سال کا طویل عرصہ ہم نے گزارا اور ایک نئے سال میں قدم رکھا ہے، اور آج کی دعا میں ہم خصوصی طور پہ اپنے رب سے یہی التجا کریں گے، پروردگار یہ جو آنے والا سال ہے یہ ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے خیر و عافیت، یہ محبت کا سال ہو، پیار کا سال ہو، اور کیوں نہ ہو اس سال کا عدد 9 ہے، اور عدد 9 جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ما صلی علی محمد ان کے نام کا بھی عدد ہے، تو یہ سال فاطمی سال بھی ہے۔ اور خصوصی طور پہ ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو اس سال کے اندر ضرور سیرت فاطمہ پڑھنی بھی چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، یا یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی کنیزوں میں سے ہوں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے جو جانشین ہیں امام حسن و حسین، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے سپاہیوں میں سے رکھ، ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے رکھ، اور وہ غلطیاں کوتاہیاں جو گزشتہ برس ہم سے ہو گئیں، اے پروردگار اس سال ہمیں ان راہوں سے جدا کر جو ہمارے لیے خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ سال 2025 نیا سال جب بھی آتا ہے، بھی بخاری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کسی وقت درود پاک کی فضیلت پہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ درود کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ حکم ہے پڑھنے کا، اور یہ عشق کی وہ بلندی ہے کہ جس کو اللہ بھی بڑے عشق سے کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو اس سے بڑی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ درود فلاں پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے، تو درود کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ عمل جس نے یہ دنیا تخلیق کی، جو ہمارا خالق ہے، جس سے ہم ہر چیز مانگتے ہیں، اور وہ بھی اپنے عشق میں درود پڑھتا رہتا ہے، تو ہمیں بھی کثرت سے اس سال میں درود بھی پڑھنا چاہیے، اور اس سال میں تسبیح فاطمہ ہے جناب سلام اللہ علیہ، اس کو بھی اپنے کہ نماز کے علاوہ بھی ہم اپنے وظائف میں شامل رکھیں۔ جب بھی نیا سال آتا ہے تو ہر شخص کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو سال ہے وہ اچھا گزرے، ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ بھی ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس سال کو ہم نے پچھلے سال سے بہتر کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم سال کو بہتر کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اچانک سے ہمیں بیچ میں ایک وسوسہ بھی آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا کام ہوگا نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ یہ جو وسوسہ ہے نا، اس سال میں کم از کم آپ لوگوں نے اس سے بچنا ہے۔ اب وسوسہ کئی دفعہ لالچ سے بھی آ جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اس سال کے اندر اپنی سنگتوں کو بدلیں، اپنے دوستوں کو بدلیں، ان دوستوں کو بدلیں۔ اب رشتہ دار تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ہم ان لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے اندر کسی بھی قسم کا ابہام، وسوسہ یا لالچ کو پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں، بزرگ ہیں
ان کی اطاعت کریں. اطاعت کرنے سے بھی لالچ ختم. کسی بزرگ کی بیعت کر لیں, کسی بزرگ کی بات مان لیں, کسی بڑے کی خدمت کرنے لگیں. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول کیسے ہوتی, بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن میرے نزدیک دعا قبول ہونے کی دو ایسی وجوہات ہیں کہ جو بس قبول ہو جاتی ہیں. ایک, اگر آپ کسی کی خدمت کر دیں, یا آپ ادب سے کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ادب بڑوں کا, کہ کسی بڑے کا ادب آپ نے کیا اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ بغیر کسی مقصد کے ہے, وہ یقیناً قبول ہوگی. یا کسی ایسے شخص کی خدمت کر دیں کہ جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں, اور آپ ذریعہ بن گئے اس کی خدمت کرنے کا, کہ میں تو بیٹھا تھا, یہ پتہ نہیں کون سا فرشتہ آ گیا, میری اس نے تمنا پوری کر دی, بھیجنے والا اللہ, دینے والا اللہ, بن گئے آپ, وسیلہ بن گئے. تو اگر آپ خدمت اور ادب کو بھی اس سال میں اپنا کے رکھتے ہیں تو آپ اس وسوسے سے دور رہ سکتے ہیں. اب وسوسہ جو ہے یوبسوسو فی صدور الناس, کہ شیطان کی طرف سے, یہ جن کی طرف سے, جنات کی طرف سے بھی ہو سکتا, یہ ناس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی اندیشہ نہیں ہے تو آپ اس سال کو بھی اپنے لیے کامیاب بنا سکتے. ایک گاؤں میں 4 لوگ رہتے تھے. ایک شخص تھا, اندیشوں کا گاؤں تھا وہ, اس گاؤں کا نام ہی تھا اندیشوں کا گاؤں. ایک شخص تھا جو اندھا تھا, اور وہ اپنے دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں دور تک دیکھ رہا ہوں, بہت دور تک میری نظر جا رہی ہے. حالانکہ نظر وہی آتا ہے جو سامنے ہو, کہ دور تک دیکھنا. اب دور تک کیا دیکھنا ہے, جو ابھی ہے, جو لمحہ موجود ہے اس کو تو ہم دیکھ لیں, آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ بہتر جانے. لیکن اندیشوں کا شہر ہے, وہاں پہ ایک اور بھی شخص تھا جو کہ بہرا تھا. وہ کہنے لگا کہ مجھے دور سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں, دور سے آوازیں آ رہی ہیں. بہرا ہے, سن نہیں سکتا, لیکن کہہ رہا مجھے دور سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. اب اللہ علم کیا بات کر رہا ہے, کیا سن رہا ہے, وہ زندگی میں اس نے کبھی کسی کو سنا نہیں, لیکن اس کو اندیشہ یہ ہے. اور یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اندیشہ. تیسرا شخص جو تھا وہ تھا لنگڑا. بلکہ لنگڑے سے پہلے ایک اور بھی تھا, اس سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, اس نے نا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو 2-4 چادریں جسم پہ تھیں, اور وہ کہتا ہے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کوئی میری پوشاک نہ چھین لے, کہ اندیشہ اس کو یہ ہے کہ میں لٹ نہ جاؤں. چادریں 2 پہنی ہوئی, وہ بھی پھٹی ہوئی. اور یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اس دنیا میں ہر دنیا دار کو یہ فکر ہے کہ کہیں میں لٹ نہ جاؤں. اور اس میں جو چوتھا شخص تھا وہ لنگڑا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے, یہاں سے بھاگ کے جانا ہے, کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا, ہمیں بھاگنا پڑے گا یہاں سے. تو یہی 4 نشانیاں اس معاشرے کے اندر رہنے والوں کی ہیں, ہم لوگوں کی ہیں. چلیں اس سے پہلے آپ کو ایک اور کہانی سنا دیتا ہوں. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا علی۔ اب یہ وہ چار اقسام ایسی ہیں کہ ہر انسان اپنے مزاج سے ہٹ کے سوچتا ہے، اور انہی چیزوں کو ہم نے اس سال میں اپنے اندر سے ختم بھی کرنا ہے کہ وہ چیز دیکھیں، انسان کا کام اس دنیا میں اکٹھا کرنا نہیں ہے، انسان کا کام اس دنیا میں صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا سے چلا جائے، یہی اس کا کام ہے۔ کئی دفعہ طویل منصوبے جو ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ گلے پڑ جاتے کہ یونان کے اندر ایک دیوی تھی، بڑی مشہور دیوی تھی، جیسے یہ دیوتا ہوتے ہیں نا، دیو، جو کہ انسانی مخلوق نہیں ہو، اس کی بڑی شہرت تھی، بڑی مشہور تھی، اور اس کو ایک دنیا میں ایک شخص پسند آ جاتا ہے، اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری اس سے نا شادی ہو جائے۔ اب وہ چلی جاتی ہے اپنے دیوتاؤں کے پاس، ان سے جا کے ریکویسٹ کرتی ہے کہ حضور مجھے ایک شخص پسند آ گیا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو انسان ہے، یہ ہماری مخلوق نہیں ہے، تو یہ تو ایک وقت کے لیے آیا اور چلا جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، کچھ بھی کریں، کوئی جنتر منتر تنتر کریں کہ اس کو نہ زندگی دے دیں، یہ زندہ رہے، بس میں بھی زندہ رہوں، یہ بھی زندہ رہے۔ بڑی اس نے ریکویسٹ کی، نہیں مانے۔ آخر کار اس نے جو دیوتاؤں کا جو ہیڈ ماسٹر ہے اس سے ریکویسٹ کی، اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، دے دو اس کو لانگ لائف، رہے زندہ۔ شادی ہوگی دونوں کی۔ اب شادی ہونے کے بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال گزرے۔ اب وہ جو شخص تھا اس کے چہرے پہ جھریاں آنی شروع ہو گئیں۔ 10 سال اور گزرے، وہ کمزور ہونے لگا۔ کچھ عرصہ اور گزرا، چہرہ اتنا اس کا بدصورت ہو گیا کہ وہ پہچانا نہ جائے۔ اب مرنا نہیں ہے کیونکہ دیوتاؤں کا حکم ہے کہ زندہ رہنا ہے اس نے۔ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ آخر کار نے اپنی جو بیوی تھی، دیوی تھی، اس کو ریکویسٹ کی کہ بھلی مانس، تیری زندگی تجھے مبارک، میری جان خلاصی کرواؤ کسی طرح، میں اس دنیا سے جاؤں۔ تو اس زندگی کے اندر چاہے وہ غربت ہو، بیماری ہو، لمبی عمر ہو، بڑھاپے کی بیماری میں، یہ ساری کی ساری چیزیں کئی دفعہ عذاب بن جاتی، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ کام انجام دینے ہیں جو ہماری اسی زندگی میں، اسی وقت میں ہمیں فائدہ بھی دے۔ ہمیں کئی دفعہ ہمارے الفاظ سے بھی ہماری پکڑ ہو جاتی، الفاظ سے کیسے پکڑ ہو جاتی ہے؟ ذیشان بھائی، ایک بادشاہ تھا، آج کہانیوں کا دن ہے، نیا سال، آج کہانیاں سن لیں ایک آدھی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے 10 شناس کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس نے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ میری جو ہاتھ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ 10 شناس کہنے لگا کہ حضور صاف صاف لکھا ہوا ہے، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد آپ کے سامنے مرے گی۔ اس نے کہا کہ اس کو فوراً پکڑو، اس کو جیل میں ڈالو، یہ کیسا بندہ جو کہہ رہا ہے میرے بچے میرے سامنے مر جائیں گے۔ اس کو جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کوئی اور ہے جو میرا ہاتھ دیکھ کے بتائے میرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے حضور آپ کا ہاتھ میں نے دیکھا ہے، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کا رتبہ بلند ہو، آپ اپنی اولاد سے بھی لمبی زندگی پائیں گے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، دے دو اس کو 3-4 کنال کے بنگلے، دے دو اس کو لینڈ کروزر بھی، دے دو جو خزانہ دینا ہے اس کو دے دو، لٹا دو اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ جی، ایک میری خواہش ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا خواہش ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضور میری خواہش یہ ہے کہ میرا استاد جیل میں بند ہے، اس کو پہلے رہا کرو۔ اس نے کہا وہ تو کہتا ہے وہ استاد ہے میرا، کہا اس نے ٹھیک ہی تھا،
اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے مرے گی، میں نے بھی وہی کہا کہ آپ کی زندگی آپ کے بچوں سے زیادہ ہوگی، صرف کہنے کا فرق تھا، الفاظ کا فرق۔ کئی دفعہ کئی ہوئی باتیں، کیا ہوا انداز بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ انسان کے الفاظ بھی ایسے ہوں کہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں اب وہ جو 4 لوگ تھے، وہیں پہ واپس چلتے ہیں، کہ وہ جو اندھا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ مجھے دور سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے اور ہمارے پہ حملہ ہونے لگا ہے۔ تو جو بہرا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور ان سب کی جب باتیں چل رہی تھیں تو بیچ میں نا وہ جو پوشاک والا تھا، وہ کہنا وہ آ رہے ہیں، لوٹیں گے ضرور، کہیں میرا لباس نہ لوٹ لیں۔ لنگڑا کہہ رہا ہے سوچ کہہ رہے ہو، بھاگو یہاں سے۔ اب بھاگنے کا مشورہ وہ دے رہا ہے جو بھاگ ہی نہیں سکتا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم دنیا میں بھاگ نہیں سکتے، ہم اس دنیا سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ زندگی اندیشوں سے نہیں گزارنی ہے، ہمیں یہ زندگی وسوسوں سے نہیں گزار، کہ ہم نے پورا سال دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں رزق دے، ہمیں دولت دے، ہمیں مال دے، پورا سال مانگا، 50 سال سے مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہا، تو چلیں اس سال دعا مانگتے کہ پروردگار ہمیں غریب ہی کر دے، ہمیں غریب ہی کر دے، پھر کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا یا پرسکون رہنا ہی سکھا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کئی دفعہ بچوں کی وجہ سے، میاں بیوی کی وجہ سے، بیوی شوہر کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، ہم آپس میں بہت سارے اندیشوں کا شکار رہتے ہیں، اور اندیشے کو صرف اور صرف 2 چیزیں جلاتی ہیں۔ بڑی میں توجہ سے یہ میری آخری بات سنیں، پھر ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان قوی ہو اور آپ کا ذکر قوی ہو، کہ وسوسوں کو صرف اور صرف 2 چیزیں جلاتی ہیں، ایک ذکر اور ایک آپ کا ایمان، کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، قوی ہے، اور آپ ذکر کرنے والے ہیں، تو اللہ کا ایسا فیض ہو جاتا ہے کہ یہ وسوسے بھسم ہو جاتے، آپ ان وسوسوں کے قریب نہیں آتے۔